سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے بہت سے احکامات نازل کیے اور خواتین کے لیے بہت سے پیغامات ہیں. اسی لیے اس سورت کے ترجمے کو پڑھنے پر اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے تاکہ خواتین کو اتنا شعور مل سکے کہ آخر اسلام میں ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کس چیز کو جائز کہا ہے اور کس چیز سے منع فرمایا ہے. اسی طرح اس سورت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگنے والے بہتان کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 11 میں، اور جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 5 ہجری میں ایک غزوہ سے واپسی پر لشکر نے مدینہ کے قریب ایک پڑاؤ کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی ضرورت کے تحت ایک گوشے میں تشریف لے جانا پڑی. وہاں آپ کا ہارٹ ٹوٹ گیا اور آپ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئے. ادھر قافلے نے کوچ کر لیا اور آپ کا محمل شریف مجھ پر دست دیا. انہوں نے یہی خیال کیا کہ آپ اس میں موجود ہیں. جب حضرت عائشہ قافلے کی جگہ پر آئیں تو وہاں آ کر بیٹھ گئی، اسی خیال میں قافلہ ان کی تلاش میں ضرور واپس ہوگا. قافلے کے پیچھے گری ہوئی چیزیں اٹھانے کے لیے ایک صاحب کی ڈیوٹی رہا کرتی. اس وقت کی ڈیوٹی حضرت صفوان کی تھی. جب وہ پیچھے آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو فوراً کپڑے سے پردہ کر لیا. حضرت صفوان نے اپنی اونٹنی بچھائی اور حضرت عائشہ اس پر سوار ہو تاکہ لشکر میں پہنچ سکے. جب وہ لشکر میں پہنچی تو منافقین ان کے بارے میں بدگوئی کرنا شروع کر، اور تو اور بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے. ان کے منہ سے بھی کچھ غلط کلمہ سرزد ہوا. ادھر ام المؤمنین بیمار ہو گئی اور 1 ماہ تک بیمار ہوئی. جب اس کے بعد بھی یہ خبر ملی کہ منافقین ان کے بارے میں کیا کچھ بک رہے ہیں تو ان کے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. وہ اس طرح روئی کہ ان کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحے کے لیے سو پاتے تھے. اس حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طہارت اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا شرف اور مرتبہ اس قدر بڑھا دیا کہ آپ کی طہارت میں قرآن پاک کی کئی آیتیں نازل فرمائیں. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برسر منبر یہ اعلان فرما دیا کہ مجھے اپنے اہل کی خوبی بالیقین معلوم ہے. تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف سے کون ہے جو میرے سے معذرت کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ام المؤمنین بالیقین پاک ہیں اور منافقین بالیقین جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اتنا پاک بنایا کہ اسے مکھی کے بیٹھنے سے بھی محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھتا؟ اسی طرح حضرت عثمان نے بھی آپ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو بھی زمین پر نہیں پڑنے دیا کہ کسی کا قدم نہ پڑ جائے اس پر. تو جو پروردگار آپ کے سائے کو بھی محفوظ رکھتا ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ رکھے؟ اسی طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائی اور آپ کی طہارت بیان کی. ان آیات کے نزول سے پہلے ہی سب کے دل مطمئن ہو چکے تھے، لیکن ان آیات کے نزول کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شرف اور مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور بدگوئی کرنے والوں کی بدگوئیاں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بالکل باطل اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت طریق اسی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر جزا دی جائے گی اور بھائی شان میں اضافہ کر دیا جائے گا. اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں نازل فرمائیں. قرآن پاک میں کسی گناہ پر بھی ایسی تغلیظ، تکرار اور تاکید نہیں فرمائی گئی جیسی حضرت عائشہ پر بہتان لگانے والوں پر. پھر آگے چل کر آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث کے لیے خبیث لائق ہے، یعنی خبیثہ عورت کے لیے خبیث مرد اور خبیث مرد کے لیے خبیثہ عورت. اور خبیث آدمی جو ہے وہ ہمیشہ خبیث باتوں کی طرف ہی رہتا ہے. پھر آگے فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور پاک مردوں کے لیے پاک عورت، جس میں حضرت عائشہ اور حضرت صفوان شامل. پھر فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون.
وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ خبیث کہہ رہے ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرما دیا گیا. ان آیات سے مکمل طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال، فضل اور شرف ثابت ہوا کہ وہ بالکل پاک پیدا تھی. اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی بہت سی خصوصیات عطا فرمائی، جن میں سے بعض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی قواری لڑکی سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کی گود میں، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت میں وحی نازل ہوتی کہ حضرت عائشہ آپ کے لحاف میں، اور بذات خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو ان کے پاک ہونے کے اعزاز میں اتنا زیادہ نوازا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں، اور بتا دیتے ہیں کہ وہ بالکل بھی اکیلے نہیں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو ہر مشکل گھڑی میں اپنے بندوں کے ساتھ ہے. یہ تو تھا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانے والوں کے انجام کا واقعہ اور ان کو ملنے والے اعزاز کا واقعہ. اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں خواتین کے لیے بہت سے احکامات نازل کیے ہیں، وہیں مردوں کے لیے بھی تاکیدیں کی ہیں. جیسے کہ اس میں یہ شامل ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، چاہے آپ اس مکان کے مالک ہی کیوں نہ ہو. یعنی مالک مکان بھی کرایہ دار کی اجازت کے بغیر اپنے ہی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں عورتوں کے لیے جو حکم دیا گیا پردے کا، اس میں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا گیا کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کون کون حقیقی معنوں میں آپ کا محرم ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ کے لیے محرم قرار دے دیا ہے تو بس اس بات کو جان لیں کہ وہی آپ کا محرم ہے، اور اس بات کو مان لینے میں ہی آپ کی بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی. نہ کوئی منہ بھولا بھائی ہوتا ہے، نہ کوئی منہ بھولی بہن. انفیکٹ کزن کو بھی محرم نہیں کہا گیا. تو پھر یہ منہ بولے والا کانسیپٹ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے، تو خود سوچیں کہ کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہمارے ماں باپ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمارا اس قدر بھروسہ ہوتا ہے ان پر، ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کبھی ہمارے لیے کچھ غلط سوچیں گے، کوئی غلط فیصلہ کریں گے. وہ ہمیشہ ہماری بھلائی کے بارے میں سوچیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار جو ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ان کے کیے ہوئے فیصلے کے بارے میں آپ سوچیں. جب حکم الہی نازل ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس میں سوچا نہیں جاتا، تو پھر انسان کے لیے پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے.